بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین اعظام، نوجوان طلباء اور طالبات، میری بہنیں اور بھائی، آج جو مجھے آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنی ہے وہ ہے غیروں کی ثقافت، غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن اور غیروں کے تہوار، غیروں کے فیسٹیول، اور اس میں ہم مسلمانوں کی شرکت. حضرات، آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اسلام ہی ایک مکمل باضابطہ حیات ہے. دین اسلام کی قبولیت اس لیے ہے کہ اسلام ہی مکمل ایک باضابطہ حیات ہے. اسلام ہی لافانی اور لاسانی مذہب ہے، اور اسلام ہی واجب العمل اور دستور العمل ہے. اسلام ہی زندگی کے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اسلام ہی زندگی کے سارے مراحل طے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے. لیکن جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ چکی ہے، پھر بھی ہم کیوں غیروں کی نقالی میں پڑے ہوئے ہیں، غیروں کی دیکھا داکھی میں پڑے ہوئے ہیں، غیروں کے تہواروں میں شرکت میں لگے ہوئے ہیں، غیروں کے تہواروں کے جشن میں ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں، غیروں کی ثقافت کو اپنا کر ہم بھی اپنے آپ کو ایجوکیشن والا، اپنے آپ کو پڑھا لکھا ہوا، بولنے والا، کہنے والا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب اسلام کے علاوہ اور کوئی سچا مذہب نہیں ہے، اسلام کے مقابل میں کوئی اور دوسرا مذہب نہیں ہے، اور یہ غیروں کے تہوار، غیروں کی ثقافت، یہ ان کے بنائے ہوئے خود ناپاک حرکتیں ہیں جو صرف اور صرف لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں. یہ مغربیت کا اثر، یہ مغربیت کے تہوار، یہ صرف اس لیے تمہیں تھوپے گئے ہیں تاکہ تم اس کے نام پر اپنی آزادی رائے رکھو، تاکہ تمہاری عزت لوٹی جائے، تمہیں غلام بنایا جائے، تمہارے بچوں کو جبر و قبر والی زندگی گزارنے پر ان کے اوپر زور ڈالا جائے. یہ اس لیے غیروں کی تہذیب ہے. لیکن آج ہماری عقل کیوں نہیں ہوش لیتی ہے کہ ہم غیروں کی تہذیبوں کو چھوڑ دیں، غیروں کی ثقافت کو لات مار کر کے ٹھکرا دیں. نہیں چاہیے ہمیں ایسی تہذیبیں، نہیں چاہیے ہمیں ایسی ثقافت جو صرف جس میں ہماری جو ہے عزت محفوظ نہ ہو، ہماری عزت جس میں ہماری عزت کا تحفظ نہ ہو. ایسی ہمیں تہذیبیں نہیں چاہیے. لیکن یہ باتیں ہمارے کہاں سمجھ میں آنے والی کہ ایک ایمان والے کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی سخت سے سخت وعیدیں ہیں، قرآن کی آیاتیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا یہ ذہن، ہمارا یہ تصور اس طرح کا ہو گیا ہے کہ نہیں، غیروں کی تہذیب کو اپنا کر ہی ہم اسی میں بے حد خوش ہو سکتے ہیں. غیروں کی تہذیب کو ہی اپنانے میں ہی کامیابی اور کامرانی ہے. غیروں کی تہذیب کو ہی منانے میں ہی ہماری جو ہے ترقی ہے، ہم باعث ترقی کی راہیں ہیں. یہ ہم اس لیے کیوں سمجھتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے. یہ صرف آپ کی عزت کو لوٹنے کا ایک موقع ہے. یہ صرف آپ کے بچوں کو غلام بنانے کا ایک جو ہے موقع ہوتا ہے. آج دیکھیں غیروں کے تہواروں میں کس طرح ہماری شرکت نہیں ہے. کون سے ایسے تہوار ہیں جو لا مذہب بے دین لوگوں کے ہم نہیں مناتے ہوں؟ کرسمس آ جائے تو اس میں ہماری شرکت ہے، نیو ایئر آ جائے تو اس میں ہماری شرکت ہے، بسنت وغیرہ آ جائے تو اس میں ہماری شرکت ہے، جنوری آ جائے نئی سال، اس میں ہماری شرکت ہے. اس کے بعد پھر یہ فروری آ جائے، 14 فروری، جس کا نام ہی ویلنٹائن ڈے رکھا گیا، اس میں ہماری شرکت ہے، اور بڑی زوردار کی شرکت ہے. اس کو کیا نام دیا گیا؟ ویلنٹائن ڈے کو کیا نام دیا گیا؟ محبت کا نام دیا گیا، عید الحب کا نام دیا گیا. یہ کون سی عید ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اظہار محبت کے نام پر آپ کی بچیوں کے
آپ کی بچیوں کے جسم سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اظہار محبت کے نام پر آپ کی بچیوں کو ننگا کرا جا رہا، اظہار محبت کے نام پر، یعنی یہ فیسٹیول کے نام پر، یہ تہوار کے طور پر، یہ غیروں کی تہذیب، ننگی تہذیب کے طور پر آپ کے بچوں کو ان ظالموں کا، ان بھیڑیوں کا، ان جابروں کا، حوث کا پجاری بنایا جا رہا۔ آپ کی بچیوں کو حیا، آپ کی بچیوں کے جسم سے چادر کو تار تار کیا جا رہا اس تہوار کو نام پر، اظہار خیال کے نام پر۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری باعث ترقی ہے، ان تہواروں کو منانے میں ہی ہمارا جو ہے ہماری ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں، ہم ایک پڑھے لکھے طبقے کہے جا سکتے ہیں۔ نہیں عزیزوں، یہ صرف اور صرف یہ تہوار آپ کو ننگا بنانے کے لیے، آپ کو بے حیا بنانے کے لیے، آپ کو بے غیرت بنانے کے لیے، آپ کی بچیوں کی عزت کو لوٹنے کے لیے یہ سارے کے سارے تہوار ہیں، یہ غیروں کی تہذیبیں ہیں، غیروں کی ثقافت ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں، یہ اظہار محبت کا ہے۔ 14 فروری کو کیا ہوتا ہے؟ عشق و غرام کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، رقص و سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ کیا یہ ایک ایمان والے کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی اجنبی محرم سے، وہ کسی اجنبی مرد سے جا کر کے ملے، اور کوئی اجنبی مرد کسی نامحرم عورت سے جا کر کے ملے؟ کیا ایمان والے کو یہ زیب دیتا ہے؟ کیا ایمان والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ غیروں کے بنائے ہوئے تہواروں میں شرکت کرے، غیروں کے گھڑے ہوئے، غیروں کے خود ساختہ بنائے ہوئے جو ظالمانہ تہوار ہوں، جابرانہ تہوار ہوں، ایک دوسرے کی حیا کو لوٹنے والے تہوار ہوں، ان تہواروں میں شرکت کرنا ایمان والے کو زیب دیتا ہے؟ کیا حدیثیں نہیں ہم نے پڑھی ہیں، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے دشمنوں کے، اسلام کے دشمنوں کے تہواروں میں شرکت نہ کرو، ان کی ہر قسم کی شرکت سے بچو؟ یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ان کی جو ذہنیت ہے، ان کے جو تصورات ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، وہ اسی پر مبنی ہیں، کس طرح لوگوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے، عزتوں کے جنازے نکال دیا جائیں، لوگوں کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا جائے، معاشرہ پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچ جائے، پوری دنیا کے لوگ ایک ظالمہ، ایک جو ہے مظلومانہ زندگی گزارنے پر راضی ہو جائیں اور تل جائیں۔ یہ ان کی سوچ اسی پر ہے، یہ تہوار ہی اسی پر، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، جو آپ کو غلام بنایا جاتا ہے۔ لیکن ان ساری وعیدات کے بعد بھی، ان سارے تہواروں کی خباثت اور غلاظت پتہ ہونے کے بعد بھی ہم ان تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ میڈیا ہمارا یہ ظالمانہ جابرانہ کردار ادا کر رہا ہے کہ اس کو جو ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے۔ اخباروں کی سرخیاں اس کو لے کر کے آتی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ دیکھو آج اتنے پھول بکھے، آج 14 فروری کے دن اتنے جو ہے کارڈ ارسال ہوئے، اتنے جو ہے گلدستے ارسال ہوئے، اور یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ ہوٹلوں پر، یہ پارکوں پر یہ چیزیں بکنگ ہوئی ہیں۔ یہ میڈیا سارا کا سارا یہ ننگا ناچ دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بھی ان ساری چیزوں کی ذہنیت، ان ساری چیزوں کے اثر بیٹھے، ان ساری چیزوں کے خیالات اس کے اندر چلے، تاکہ وہ بھی جو ہے نہ کرنے والا اگر کوئی ہو شخص، وہ بھی اس کام کو تلنے پر راضی ہو جائے۔ عزیزوں، ایسے میں ہمیں اپنی بچیوں کے، ہمیں اپنے بچوں کی، ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمیں ایسی جگہوں پر ان کو جانے سے منع کرنا ہوگا، اور ان تہواروں میں شرکت سے ہمیں بچنا ہوگا۔ بالخصوص اپنے نوجوان طالب علم اور طالبات سے کہتا ہوں جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں کہ یہ کوئی ہمارا اظہار محبت نہیں ہے، یہ ہم کو کوئی اظہار محبت نہیں سکھاتا ہے۔ محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت اسی کا نام ہے کہ ہماری جسموں سے کھلواڑ کیا جائے، ہمارے جو ہے ایک جسم کے اعضاء سے جو ہے ہماری جو ہے جسم کے ایک اعضاء ان کی عزتوں کا تحفظ نہ کیا جائے، ہماری سوچوں کا تحفظ نہ کیا جائے، ہمیں ننگا بنایا جائے، معاشرے میں ہماری عزتوں کو لوٹ لیا جائے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ان تہواروں کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ ساری چیزیں اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ آپ ایک اسلامیات والی زندگی گزاریں، آپ کو جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر مطابق رہ کر کے جب آپ زندگی گزاریں گے تو حقیقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مطابق آپ زندگی گزاریں گے، جو سنتوں پر اور جو طریقہ اسلام نے بتایا اس پر ایک اللہ کی عبدیت رکھتے ہوئے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھتے ہوئے جب ہم زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہماری دنیا میں بھی عزت بچے گی اور آخرت میں تو ہم سرخرو ہوں گے۔ اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ایسے دن میں ہمیں اور حیا والا ڈے، جیسے یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یہ فوز ڈے ہے، یہ جو ہے یا اور بھی جو ڈے آتے ہیں، ہمیں ان ڈے کے چکر پر ہمیں اسلامیات والے ڈے منانا چاہیے، ہمیں حیا والے ڈے منائیں۔ ہم جو ہے اپنی بچیوں کو چادر بانٹیں، ہم اپنے دن ایسے بچیوں کو پھول نہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی جو ہے گلدستے نہیں، ان کے ہاتھوں میں کوئی جو ہے کوئی محبت کی نشانی نہیں، بلکہ ان کے لیے پردے کا اہتمام کریں، ہم ان کو حیا والا ڈے بنانے کے لیے ان کو کہیں کہ آپ پردہ پہنیں۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ ویلنٹائن ڈے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ محبت کے نام پر یہ ہماری عزت کو لوٹنے کی ایک حقیقت ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہمیں حیا ڈے منانا چاہیے، ہمیں پردے والا ڈے منانا چاہیے، ہمیں باپردہ رہنا چاہیے، تاکہ پتہ لگے ہاں ہماری عزت صرف اسی میں محفوظ ہے کہ ہم اسلامی طریقے کو اپنائیں، اسلامی قانون کو اپنائیں، اسلامی جو ہے دستور کو اپنائیں، اسی میں ہی ہماری تحفظ ہے، اسی میں ہی ہماری عزت کا بچاؤ ہے، اسی میں ہی ہم سب کچھ بن سکتے ہیں اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ غیروں کی تہذیبوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، لات مار دو غیروں کی تہذیبوں کو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو غیروں کی تہذیب، غیروں کی ثقافت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خرافات سے، رسم و رسومات سے، اور یہ شرکیہ اور بدعیہ تہواروں سے جس میں ہماری عزت کا خیال نہ ہو، ہمیں ان تہواروں سے اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تہواروں کو نہ صرف اجتناب کرنے کی بلکہ لوگوں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔